نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب تجھے کوئی نیک بندہ یاد کرتا ہے یعنی پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب تجھے کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے اللہ، جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ 1 مرتبہ لبیک کہتے ہیں، اور جب کوئی گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ 3 مرتبہ لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب نیک بندہ پکارتا ہے اسے اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جو کام اس نے اچھے کیے ہیں، جو اعمال اچھے کیے ہیں، اس پر اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو بھروسہ رہتا ہے کہ میں نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے 1 مرتبہ لبیک کہا۔ لیکن جو گنہگار انسان ہے اسے پتا ہے کہ میں بہت بڑا فاجر فاسق ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اس کو سوائے میری رحمت کے اور کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے، یعنی اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حقیقت میں میرے بزرگوں، انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے لیکن صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان خطا کار ہیں، لیکن سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے میں پہل کریں، گناہوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ انسان کو یہ نڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے میرے بزرگوں، پتہ نہیں موت کب اور کہاں کس وقت آ جائے کہ ہمیں توبہ کی توفیق تک نہ ہو، توبہ مانگنے کی بھی نوبت نہ ہم کو مل سکے، اس کا یقین نہیں ہے۔ اس سے یعنی پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ میرے بزرگوں جو ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے گناہ کرتے رہتے اس لیے کہ جو ہے جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس سے توبہ کی توفیق چھینتے ہیں اور اس کو اس کا ذائقہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا کرتا رہتا ہے کہ ابھی کر لوں گا توبہ، ایک بار اور کر لیتا ہوں، ایک بار اور کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ میرے بزرگوں اسی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں، کم سے کم ہم دن میں 1 تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دن میں کم سے کم 1 مرتبہ کر لیں۔ توبہ استغفار ضروری ہے۔ جو بندہ توبہ استغفار کا عادی ہے، جس نے اپنا معمول بنا رکھا ہے، میرے بزرگوں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ لوگ صبح سے لے کے شام تک، جب رات ہوتی تھی بستر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کر لیا کرتے تھے، یعنی چادر اوڑھ کر اور اس چادر میں اندر بیٹھ کر وہ محاسبہ کرتے تھے کہ آج صبح سے لے کے شام تک ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اور ہم نے ایسے کون سے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے ایسے کون سے کام کیے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے توبہ تلہ کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی تلافی کر کے پھر وہ سویا کرتے تھے۔ ایسے ہی مقام اور مرتبے نہیں ملا کرتے ہیں، ایسے ہی میرے بزرگوں جو ہے نا، نام روشن نہیں ہوا کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج جو ہمارے اسلاف بزرگان دین کے جو نام، جو ان کی جو ہے نا زندگی ہمارے سامنے ہے، جو نمونہ بن کر چلے گئے ہیں،
میرے بزرگوں انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، لیکن آج جو ہے ہماری زندگی پر افسوس ہے کہ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے، اور کبھی دل میں خیالات بھی نہیں آتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ بھئی ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، کوئی ہمارا پالنہار ہے، کوئی ہمارا رب ہے جو ہم سے پوچھنے والا ہے، جو ہماری پکڑ کرنے والا ہے، جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد جس کا ہے وہ ہر سانس ہر لمحہ کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے ایک معمول بنا لیں، سونے سے پہلے کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ ایک ایسا جامع اور ایسا بہترین وظیفہ ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے استغفار۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، مال دولت میں آل اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ قال لا تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ توبہ استغفار کر لو، اللہ تمہارے مال میں جان میں تمہیں آل اولاد، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، بیٹیاں بھی عطا کرے گا، اور ایسی نہروں کے اندر داخل کرے گا کہ جو ہے نا جو دودھ کی نہر جو ہے نا ہر طرح کی جو ہے وہاں بہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں استغفار کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں۔ میرے بزرگوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جب تک بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ میرا بندہ توبہ توبہ کر لے، میرا بندہ جو راستے سے ہٹ گیا صحیح راہ پر لوٹ آئے۔ جب میرے بزرگوں انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پار کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ اگر ایک دم سے پکڑ کرنے پہ آ جائیں، ہم ایک لمحہ جینے کے لائق نہیں ہیں، اور اللہ اگر ہمیں ذلیل کرنے پہ آ جائے، ہمارے راج فاش کرنے پہ آ جائے، میرے بزرگوں ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ کوئی ہم کو قریب تک نہ کرے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں ہم اللہ کی ڈھیل پر اور اللہ نے جو ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، ہم نڈرنا ہو، ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اس کی ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمارے اوپر نظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی سے جب اللہ کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، پھر انسان من چاہی زندگی گزارتا ہے، پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر انسان برے کام بے جھجک کرتا ہے، پھر انسان لوگوں کو دھوکہ دینے میں آسانی سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈر ہوگا تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم والا راستہ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔